من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے یوسف زہرا سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ 36 نمبر جو حدیث ہے یہ جناب امیہ ابن علی کیسی سے، ان کے بارے میں بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ بعض ہمارے جو ہیں وہ اہل رجال ان کو عالی بلند مرتبہ قرار دیتے ہیں اور بعض ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں جی، ایک نبی مثلا خود حضرت عیسیٰ ہیں، ایک نبی جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں خود حضرت نوح ہیں عمر کے طولانی ہونے میں، اور حضرت ایوب ہیں مقام صبر میں، اور خود ہمارے پیغمبر ہیں مقام حکومت میں، یعنی کئی انبیاء۔ خود اگر ہم حدیث لو میں دیکھیں جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آئی تو اس میں 3 نبیوں کا ذکر ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ کمال و موسیٰ، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں حضرت عیسیٰ کا زہد اور حضرت ایوب کا صبر۔ مختلف روایات ہیں جن میں مختلف انبیاء کی، لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت نوح کے ساتھ اکثر تشبیہ ہے۔ بعض مثلا روایات کے اندر حضرت داؤد و سلیمان کے ساتھ بھی تشبیہ ہے کہ امر قضاوت میں داؤد و سلیمان کی طرح ہوں گے، یعنی بینہ یا دلیل نہیں مانگیں گے لوگوں سے بلکہ علم الہی سے فیصلہ کریں گے تاکہ لوگوں کو واقعاً جو ہے وہ عدالت حاصل ہو۔ یعنی یہ ظاہری نظام جو ہے عدالت کا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں شرعی، یہ بھی ہوگا، ختم نہیں ہوگا، لیکن بعض ایسے کیس کہ جن میں آپ سمجھتے ہیں آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹے شاہد پیش کر کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، اس وقت امام اپنے علم سے جو ہے وہ حقدار کو حق دیں گے تاکہ واقعاً عدالت حاصل ہو اور ظالم جو ہے وہ کسی صورت میں بچ نہ سکے۔ جی عدالتیں اپڈیٹ ہوں گی، لیکن امام اس طرح کریں گے، نہ کہ عام قاضی۔ عام قاضی ایسا نہیں کرے گا، عام قاضی وہی ظواہر شریعت پہ عمل کرے گا، لیکن خود امام ایسا کریں گے۔ بعد والی جو روایت ہے، یہ روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ روایت امام جواد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ امام جواد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ من الخلف بعدک، آپ کے بعد جانشین کون ہے؟ فقال ابنی علی وابنا علی، میرے بعد جو میرے جانشین ہے میرا بیٹا علی اور پھر علی کے آگے 2 بیٹے، یعنی اب وہ نسل کے اعتبار سے 2 بیٹے مراد یہ تھی۔ اس کے بعد امام جواد علیہ السلام نے کہ ثم اترک ملیہ، کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکایا، سوچ میں مصروف ہوئے۔ ثم رفع رأسہ، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا۔ ثم قال، اور اس کے بعد کہا انہا ستکون حیرۃ، کہ فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ حیرت ہوگی، یعنی لوگ جو ہیں وہ سرگرداں اور حیرت میں ہوں گے۔ تو راوی نے پوچھا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِلَىٰ أَيْنَ، اگر اس طرح کا زمانہ آ جائے تو پھر ہم جو ہیں وہ کہاں جائیں؟ فَسَكَتَ، امام جو ہیں وہ خاموش ہو گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا لا اینا، فرمایا کہ کسی جگہ نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جدھر آپ جائیں۔ اپنے امام کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے کہا امام کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جائیں؟ کہا کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا الی المدینہ، مدینہ کی طرف جانا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ غیبت صغریٰ میں اکثر جو لوگوں کو جو ہے وہ تشرف جو حاصل ہوا ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوا ہے یا مکہ، حجاز، ان جگہوں پہ۔
یعنی لا اینا حتی قالها ثلاثا، یعنی 3 دفعہ مولا نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے۔ فعدت علیہ، راوی نے پھر سوال کیا کہ بالاخر کوئی جگہ تو ہوگی، آخر وہ امام جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو ہوں گے۔ فقال الی المدینہ، فرمایا اگر اب جانا ہے تو مدینہ جاؤ۔ اس کے بعد اب دیکھنا مدینہ ایک عمومی مفہوم بھی رکھتا ہے، مثلا مدینہ سے مراد ہے کوئی شہر، اس نے کہا شاید کوئی عمومی طور پر امام کی مراد کوئی اور شہر ہو، نہ کہ مدینہ منورہ۔ فقلت ای المدن، کون سا شہر؟ فقال مدینتنا ہذہ، یہی مدینہ جو ہمارا ہے۔ وحل مدینۃ غیرھا، آیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی مدینہ ہے؟ اچھا، یہاں جو ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خود امام زمان کا جب ظہور ہوگا تو آغاز مدینہ سے ہوگا، یعنی رسمی نہیں، غیر رسمی۔ امام مدینہ سے حرکت کریں گے اور مکہ کی طرف جائیں گے، اور مکہ میں مسجد الحرام میں مقررہ ٹائم پر جو ہے وہ اعلان ظہور کریں گے۔ چونکہ امام مدینہ سے خارج ہوں گے، اسی لیے جو سفیانی ہے اس کی سپاہ جو ہے وہ بھی مدینہ میں مولا کے پیچھے جو ہے وہ نکلے گی امام کو گرفتار کرنے کے لیے یا شہید کرنے کے لیے، کہ عذاب الہی سے دوچار ہو جائے گی۔ خسف بیدا والا جو واقعہ ہے کہ وادی بیدا کا دھنسنا، کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی ہے وادی بیدا انہیں نگل لے، تو وہ سفیانی کی سپاہ ہوگی، وہ بھی مدینہ سے خارج ہوگی، یعنی مدینہ جو ہے وہ اس وقت سفیانی کے قبضے میں ہوگا، اور امام اسی مدینہ میں ہوں گے ظہور سے پہلے مخفی، اور وہاں سے اپنے یاران اور انصار کے ساتھ نکلیں گے کہ مکہ کی طرف جائیں اور وہاں سے رسمی اعلان کریں۔ تو اس وقت بھی روایات میں آیا ہے لفظ مدینہ، اور اب بھی آپ دیکھیں امام جواد علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر کسی کو شوق ہو اپنے امام کو ڈھونڈنے کا تو پھر مدینہ میں جائے، مدینہ اس اعتبار سے اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کو ایک اور سند سے بھی، بلکہ 2 مزید اسناد کے ساتھ جو ہے اسی جناب امیہ بن علی کیسی نے نقل کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 37 نمبر جو ہے وہ روایت، یہ روایت بہترین ہے سند کے اعتبار سے، چونکہ اس کی سند میں جناب عبدالعظیم بن عبداللہ الحسنی علیہ السلام جیسی شخصیت ہے کہ جن کا مزار مبارک جو ہے وہ تہران میں، انہوں نے بھی امام جواد علیہ السلام سے جو ہے یہ روایت نقل کی۔ جناب عبدالعظیم انہوں نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، یہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری، 5 ائمہ کا زمانہ دیکھا ہے، لیکن زیادہ جن ائمہ سے انہوں نے کسب فیض کیا وہ امام جواد اور امام ہادی، ان کے باقاعدہ شاگرد ہیں کسب فیض کی۔ اب یہ روایت جو ہے یہ انہوں نے امام جواد علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ان ابی جعفر محمد ابن علی الرضا انہو سمعہ یقول، یعنی انہوں نے یہ سنا کہ حضرت مثلا یہ کہہ رہے تھے کہ اذا مات ابن علی، فرماتے ہیں کہ بدأ سراج، تو ایک چراغ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، ایک چراغ، بعدہ اس کے بعد، ثم خفا، پھر وہ چراغ جو جلے گا وہ بجھ جائے گا۔ خوب، فویل للمرتاب، اس وقت اگر کوئی شک کرے، یعنی ہمارے امر امامت میں کہ شاید امر امامت جو ہے وہ انقطاع کا شکار ہو گیا ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے ہلاکت ہو۔ وَطُوبَى لِلْغَرِيبِ الْفَارِ بِدِينِهِ، اور بشارت ہو اس غریب کے لیے، غریب سے مراد یہاں امام زمان ہے، چونکہ تنہا ہیں، کوئی ان کو نہیں جانتا، یہاں غریب وہی آدمی جو ناشناختہ ہو، اس ناشناختہ ہستی کے لیے بشارت کہ الفار بدینی، کہ جو اپنے دین کو لیے ہوئے حالت فرار میں ہیں، یعنی اپنی جگہ بدل رہے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، چونکہ امام کی جان کو شدید خطرات لاحق تھے، مولا جو ہیں وہ حالت فار میں تھے۔
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم یکون بعد ذالک، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، احداثن، ایسے ایسے واقعات ہوں گے کہ تشیب فیہا النواسی، جوان جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، وَيَسِيرُ ثُمُّ السَّلَابِ، بلکہ یوں کہیں ہم کہ پہاڑ چٹانیں جو ہیں یہ اپنی جگہ جو ہیں وہ چھوڑ دیں گی، یعنی جوان بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی لوگوں کی طولانی عمریں جو ہیں، مثلا لوگ بڑی بڑی لمبی لمبی عمر تک جو ہے وہ انتظار کریں گے، مولا کا جو ہے وہ دیدار نہیں ہوگا، اور چٹانیں اور پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گی۔ اس کے بعد محقق نعمانی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایو حیرۃ اعظم من ہذہ الحیرہ، فرماتے ہیں کہ اس حیرت سے بڑھ کر کون سی حیرت،